مسیح کی طرح بننا۔ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں مسیح میں پختہ ہونا چاہیے اور کلیسیا کے اندر اپنے تمام تعلقات میں اس کی مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول کرنتھس کی کلیسیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ابھرتا ہے، اور یہ اصول واقعی کرنتھیوں کے لیے پولس کے پیغام کا خلاصہ کرتا ہے، کیونکہ باب نمبر 3 میں پولس نے ان لوگوں سے ان کی روحانی حالت کے بارے میں بہت صاف طور سے بات کی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ وہ مسیحیوں کو لکھ رہا ہے کیونکہ اس نے انہیں ان لوگوں کے طور پر سلام کیا جو مسیح میں مقدس ہیں۔ وہ مسیح کو جان چکے تھے لیکن پھر بھی وہ مسیح کی طرح نہیں جی رہے تھے، اور اسی لیے یہاں پولس ان کی ناپختگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 3 اور آیت 1: اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ اب وہ صرف اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے 1.5 سال کرنتھس میں خدمت کرتے ہوئے ان لوگوں کو مسیح کے پاس لانے میں گزارا ہے۔ وہ اپنی بت پرست ثقافت کو چھوڑ کر مسیح میں دوبارہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک بھیانک بت پرست ثقافت تھی، پوری رومی دنیا میں سب سے زیادہ غیر اخلاقی شہروں میں سے ایک، مگر انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ لیکن پولس نے کہا، جب میں اس 1.5 سال کے دوران تمہارے ساتھ تھا تو میں تمہیں مسیح میں پختہ لوگوں کے طور پر مخاطب نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تم سب بچے تھے۔ تم اس وقت بچوں کی طرح برتاؤ کر رہے تھے، اور پھر وہ کہتا ہے تم اب بھی بچوں کی طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ اور اس نے یہ خط شاید وہاں سے چلے جانے کے 1.5 یا 2 سال بعد لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ در حقیقت آپ ابھی بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسیح میں بڑے اور پختہ نہیں ہوئے تھے، اور وہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ کیسے جانتا ہے کہ وہ اتنے ناپختہ ہیں۔ وہ فرماتا ہے، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اب یہ ایک دلچسپ بیان ہے۔ جب وہ کہتا ہے انسانی طریق، تو وہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ غیر ایمانداروں کی طرح چل رہے ہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے وہ مسیح میں آنے سے پہلے تھے۔ وہ بڑے نہیں ہوئے، وہ پختہ نہیں ہوئے، اور پھر بھی وہ ایماندار ہیں۔ اور وہ آگے کہتا ہے، اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اب بہت سے ایسے چال چلن ہیں جو ہم دیکھیں گے جب ہم کرنتھیوں کے خط میں ان کے گناہ، ناپختہ طرز عمل کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز جس پر وہ فوری طور پر توجہ مرکوز کرتا ہے وہ اس کلیسیا میں موجود عدم اتفاق اور تقسیم ہے۔ ان کی نظریں خداوند پر نہیں بلکہ ان کی نظریں انسانوں پر تھیں، جو اس کلیسیا کے اندر ناقابل یقین تقسیم پیدا ہونے کا باعث تھیں، اور اسی لیے پولس بنیادی طور پر ان کی ناپختگی کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ اس نے کہا، تم بچے ہو، تم دودھ پیتے بچے ہو، تم یسوع میں پختہ نہیں ہو۔ اسے آسان الفاظ میں بولیں تو وہ ابھی تک ڈائپر میں تھے، وہ بڑے نہیں ہوئے تھے، وہ مسیح میں پختہ نہیں ہوئے تھے۔ اب ایک چیز جو پولس ان کے سامنے لانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مسیح میں کیسا ہونا چاہیے، اور یہ فلپیوں کے باب نمبر 2 کے ایک خوبصورت حصے کی طرف لے جاتا ہے کہ ہمیں مسیح کی مثالی زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں ایسا نہیں تھا۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور پولس رسول اس عبارت میں اس رویے کی وضاحت کرتا ہے جو انہیں مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ ان کے لیے پولس کا یہی مقصد تھا، مسیح میں پختہ ہونا اور مسیح یسوع کی عکاسی کرنا۔
اب میں ایک بار پھر اس سوال کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں جس میں عکاسی اور جواب کا سوال کہتا ہوں، ہمارے خاندانی تعلقات سمیت مسیحیوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے میں تکبر اور حسد اتنے طاقتور محرکات کیوں ہیں؟ اگر آپ واپس جائیں اور کسی بھی اردو ڈکشنری میں لفظ تکبر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فخر کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا فخر اور ایک برا فخر، جیسے غرور۔ پولس یہاں پہلے کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اچھا فخر وہ فخر ہے جہاں آپ واقعی عاجزی کے ساتھ بولتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس خاندان میں ہونے پر فخر ہے، یا آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر آپ کو فخر ہے۔ یہ تکبر کا بیان نہیں ہے، یہ ذاتی مفاد کا بیان نہیں ہے، یہ واقعی عاجزی کا بیان ہے۔ مجھے اس چرچ کا رکن ہونے پر فخر ہے جو ایمان اور امید اور محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے اچھا فخر کہا جاتا ہے۔ برائی کے طور پر فخر غرور ہے، اور کرنتھس میں یہی مسئلہ تھا۔ امثال 11ویں باب کی دوسری آیت میں ایک دلچسپ عبارت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدائی ابواب میں پولس نے خدائی حکمت کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کے پاس خدائی حکمت نہیں تھی، تقسیمیں تھیں، ایک ناقابل یقین تناؤ اور خود غرضی تھی جو کلیسیا میں موجود تھی، اور اس لیے پولس گناہ کی ایک بہت ہی مضبوط شکل سے نمٹ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ انسان ہوتے ہوئے ہمیں متاثر کر سکتا ہے۔ اور ویسے یہ ہماری شادیوں کو متاثر کر سکتا ہے، یہ ہماری خاندانی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے، یہ چرچ کو متاثر کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر ہمارے تمام تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسیح میں بڑھ سکتے ہیں۔ میں اس اصول کو دہراتا ہوں جو میرے خیال میں اس حوالے سے آتا ہے۔ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں مسیح میں پختہ ہونا چاہیے اور کلیسیا کے اندر اپنے تمام تعلقات میں اس کی مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور مسیح جیسا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ پولس ہمیں بتاتا ہے کہ جب اس نے گلتیوں کو خط لکھا اور روح کے پھل کا ذکر کیا تو یہ کیسا لگتا ہے؟ اس نے یہ الفاظ لکھے، لیکن روح کا پھل محبت ہے۔ یہ جسمانیت نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ مسیح کی پیروی کرنا ہے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ پس پولس نے کرنتھیوں کو خط لکھ کر کہا، تم کب بڑے ہوگے؟ تم مسیح میں کب پختہ ہوگے؟ اور جیسے جیسے ہم اس خط میں آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ پولس ان کی زندگیوں میں موجود ان گناہوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ جب پولس نے اپنا دوسرا خط لکھا تو ہمیں یہ حقیقت نظر آنے لگتی ہے کہ وہ اپنی مسیحی زندگی میں اپنے رشتوں میں پروان چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جسمانی کاموں پر نہیں بلکہ روح کے پھل پر غور کرنا شروع کرتے ہیں۔